السلام علیکم، جہاں عباسی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ اس ویڈیو میں دو موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ ایک تو ہمارا موضوع یہ ہوگا کہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کا معاملہ پاکستان تحریک انصاف کی حد تک اگر ہم بات کریں تو بدستور جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہے۔ ود ان دی پارٹی اس معاملے کے اوپر خاصا تقسیم ہے، اور اس کے اوپر یہ بہرحال چیز دیکھی گئی ہے کہ یہ خبر سامنے آئی اڈیالہ جیل سے کہ عمران خان نے نام اناؤنس کیا سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا بھی اور قومی اسمبلی کا بھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ابھی تک کچھ چیزیں حتمی نہیں ہو سکیں۔ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسرا ہمارا موضوع ہے کہ جو حال آج ہی ایک خبر سامنے آئی کہ علیمہ بی بی کا جو بیٹا ہے، پہلے ایک خبر آئی تھی کہ ان کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا، پھر ان کو کورٹ میں پیش کیا گیا، پھر یہ خبر آئی تھی کہ دوسرے بیٹے کو بھی پکڑ لیا گیا۔ تو یہ معاملہ ہے کیا، اس کو بھی اپنے اس پروگرام میں موضوع بحث بنائیں گے۔ حیدر شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس ڈسکشن میں ہمارے ساتھ ہوں گے، اور امانت کشکوری ہیں۔ تو تفصیلات شروع کرتے ہیں حیدر آپ سے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو 9 مئی کے مقدمات میں انسدادی دہشت گردی کی عدالتوں کے جو فیصلے آئے، اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب ان کو سزا ہوئی، اس کے بعد ایک پروسیس چلا جس میں ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ اب لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں اب تک پی ٹی آئی کیوں کسی نتیجے کے اوپر نہیں پہنچ پا رہی؟ سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن کا نام بھی اعظم سواتی کی صورت میں سامنے آیا۔ قومی اسمبلی کے حوالے سے بات کریں تو محمود خان اچکزئی صاحب کا نام آیا، لیکن یہ چیزیں فائنل کیوں نہیں ہو رہی؟ ود ان دی پارٹی کیوں آپس میں لڑائی پڑ گئی ہے؟ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو علیمہ خان کے بیٹے کا ذکر کر لیتے ہیں۔ اس حوالے سے علیمہ خان کے 2 بیٹے ہیں، اور یہ ایک بیٹا تو جو گزشتہ شب گرفتار ہوا یہ ایتھلیٹ بھی ہے، اور علیمہ خان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ اپنی خالہ، دونوں جو خالائیں ہیں ان کے ساتھ اڈیالہ جیل وزٹ کے دوران بھی اکثر دیکھا گیا، اور اس کے علاوہ جب وہ وہاں انتظار کرتی ہیں یا اسلام آباد ہائی کورٹ آتی ہیں یا سپریم کورٹ، تو وہ بھی ان کے ساتھ آتا رہا ہے مختلف مواقعوں پر۔ اور گزشتہ شب ان کو گرفتار کیا گیا، اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا تعلق 9 مئی کیسز سے ہے۔ اور پی ٹی آئی کے مرکزی قائدین سے آج میری اس سلسلے میں گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سے زیادہ تشویش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے ہی علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری کے حوالے سے متعدد مواقعوں پر سوال اٹھائے گئے، اور کہا گیا کہ ان کو بھی گرفتار کیا جائے۔ یہ عمران خان کے پیٹھ میں چھرا ان کے اپنے خاندان کے اور خاص کر علیمہ خان گونپ رہی ہیں۔ یہی بات نہیں، عملی طور پر 2 مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں آپ کے شو میں۔ یہ جو عمران خان کے نے حال ہی میں سینیٹر بنائی ہیں مشال یوسفزئی، انہوں نے گروپ میں بھی لکھا کہ علیمہ خان کے فرزند 9 مئی میں ملوث تھے، اور انہوں نے کچھ چیزیں، گروپ کون سا؟ یہ پارٹی کا جو گروپ ہے اس میں ان کا ذکر کیا۔ اس پر بھی علیمہ خان کو اسی لیے غصہ تھا کہ اور انہوں نے اظہار بھی ان کی سینٹ کی ٹکٹ پہ انہوں نے ذکر اسی لیے کیا تھا کہ اس طرح کے بیانات دیتے ہوئے آپ یعنی عمران خان کی فیملی کو ہی متنازع کر رہے ہیں، تو یہ پارٹی کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ مثبت یہ عمل نہیں ہے کہ پارٹی قائد کی فیملی ہی متنازع ہو جائے۔ بات آگے بڑھی تو اسی دوران پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ پھر مشال یوسفزئی سینیٹر بن جائیں۔ پارٹی نے ایک اور فیصلہ کیا اسی دوران، پارلیمانی پارٹی نے، کہ شیر افضل مروت کو پارٹی میں واپس لایا جائے، اور پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوئی، اور دوپہر کے وقت یہ میٹنگ ہوئی، اور شام کے وقت ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے شیر افضل مروت نے کہا کہ علیمہ خان پارٹی میں اس وقت غداری کر رہی ہیں، اور عمران خان کے خلاف اگر کوئی شخص سب سے زیادہ نقصان پہنچانے کا سبب بن رہا ہے وہ علیمہ خان ہے۔ اور انہوں نے یہی نہیں کہ پرائیویٹ ٹی وی چینلز بلکہ سرکاری ٹی وی چینل پی ٹی وی پر بیٹھ کے کہا کہ علیمہ خان کے بیٹے 9 مئی میں ملوث تھے اور ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، اور وہ اس طرح کے کاموں میں ہیں، اور علیمہ خان اس وقت سب سے زیادہ پی ٹی آئی کو نقصان کا سبب بن رہی ہیں۔ اب ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے گزشتہ شب ان کے گھر پہ ریڈ ہوئی، اور توقع کی جا رہی تھی کہ ان کے جس بیٹے کا ذکر کیا جا رہا ہے انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، تو لیکن ایسا نہ ہوا۔ شارز گرفتار ہوئے، اور وجہ یہ تھی کہ
توقع تو اس کی تھی کہ 9 مئی میں ملوث ہونے کی ان کی بات ہو رہی تھی. اب ہمارے سورس یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جلد بازی میں ہوا کام اور چہرے سے پہچانے نہیں جا رہے تھے، تو اسی لیے جو ہاتھ آیا اسے اٹھایا اور لے گئے. ابھی تھوڑی دیر قبل ہی پی ٹی آئی کی جانب سے میری اسد کیسر سے گفتگو ہوئی ہے، اور ان کے ساتھ پی ٹی آئی نے ابھی اعلامیہ جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ علیمہ خان کے دوسرے فرزند گرفتار ہو چکے ہیں. پاکستان کی سیاست میں 2 تصویروں کو گزشتہ 3 سے 4 گھنٹوں میں جوڑا جا رہا ہے. ایک تصویر نواز شریف کے فرزند کی ہے جب وہ نیب کی عدالت میں آئے تھے اور بیٹھے حسین نواز کی، اور وہ ایک کرسی پہ یوں بیٹھے ہوتے ہیں، اور دوسری ایک تصویر عمران خان کے بھانجے کی ہے جس میں وہ ہتھکڑیاں ڈالے انہیں عدالت میں آج پیش کیا گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں سیاسی شخصیات کے خاندانوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے. اب یہ ایک سیاسی بحث ہے، لیکن اس بحث کے دوران سب سے زیادہ تشویشناک صورتحال پارٹی کے لیے یہ ہے کہ پارٹی کے اندر سے ہی کیوں علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری کے لیے کہا گیا. کیا یہ ایک مرتبہ پھر ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ جس طرح کلثوم نواز کے حوالے سے ذکر کیا جاتا تھا کہ وہ بیمار نہیں ہیں اور بہانے کیے جاتے تھے، کیا یہاں اپنی عمران خان سے وفاداری گرفتاریوں کی صورت میں یا جان دے کر ہی ثابت کرنی پڑتی ہے؟ اور پاکستان کی سیاست میں بدقسمتی رہی ہے، وہاں پر جان دے کے ایک خاتون کو بیماری ثابت کرنی پڑی، یہاں پہ وفاداری ثابت کرنے کے لیے دونوں بیٹوں کی قربانی میرا خیال لگے گی، تب شیر افضل مروت یا پارٹی کے مرکزی قائدین شاید راضی ہوں کہ علیمہ خان بھی بائی کے لیے سنجیدہ ہیں، وہ سیاست نہیں کر رہی. تو یہ اس نہج پر پارٹی پہنچ چکی ہے، بہت زیادہ کشیدگی اختلافات ہیں. امانت، آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور بالخصوص شیر افضل مروت کی اگر ہم بات کریں، ان کی طرف سے بھی یہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں، علیمہ صاحبہ کے اوپر انہوں نے الزامات بھی لگائے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کے بیٹے کو کیوں گرفتار نہیں کیا گیا. تو وہ کام تو ہو گیا، اب ان کی گرفتاری تو ہو گئی. اور بالخصوص ایک ایونٹ 9 مئی کا، 9 مئی 2023، اور اب ہم اگست 2025 میں اس وقت بات کر رہے ہیں. تو یہ اتنا ڈیلے، اس پہ کیس کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اثر پڑے گا اس پہ؟ بالکل شکریہ جاذب بھائی. جیسے آپ نے بات کی کہ شاہ ریز کو گرفتار کیا گیا، لیکن شیر افضل مروت جو بار بار بات کر رہے تھے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے، وہ کرتے تھے شیر شاہ کی، جو کہ چھوٹے بھائی ہیں شاہ ریز کے، جو کہ علیمہ خان کے چھوٹے بیٹے ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے شیر افضل مروت کا کہ جو پہلی جناح ہاؤس میں جو پتلون اٹھائی گئی تھی ہاتھ میں، وہ شیر شاہ نے اٹھائی تھی، اور اس کے بعد اس نے حسان نیازی کو دی تھی. تو ان کا یہ موقف تھا کہ ان کو علیمہ خان نے اداروں کے ساتھ مل کے باہر فرار کروا دیا ہے، وہ لندن چلے گئے ہیں، اور وہ گرفتار کیوں نہیں ہوئے، ان پہ 9 مئی کے کیسز کیوں نہیں بنے. تو بار بار جیسا حیدر شیرازی صاحب نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے اندر سے اپنے ہی لوگ بار بار یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ علیمہ خان جو ہے وہ ہمیشہ، ایک تو عمران خان سے جب بھی ڈیل کی بات ہوتی ہے کہ مذاکرات ہونے لگتے ہیں، تو علیمہ خان باہر آ کے ایسا کوئی بیان جاری کرتی ہیں میڈیا پہ جو پورے مذاکرات کو ختم کر دیتا ہے. اور بیرسٹر گوہر نے بھی آف دا ریکارڈ کئی جگہ یہ بات کی کہ علیمہ صاحبہ جو ہیں وہ ایسے بیانات دے دیتی ہیں جن سے پارٹی کو نقصان ہوتا ہے. تو اب شیر شاہ کون ہیں اور ان کے بھائی کو کیوں گرفتار کیا گیا اور اتنا عرصہ کیوں لگا، یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے سوال کیا. کہ اب جو اے ٹی سی عدالت کی جانب سے ریٹن آرڈر جاری کیا گیا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو وکیل تھے شاریز کے، انہوں نے یہ بتایا کہ وہ موجود ہی نہیں تھے 9 مئی کے واقعے میں لاہور میں یا کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں پر وہ چترال میں تھے، اور چترال جو ہے ان کا سسرال ہے، تو وہ وہاں پر موجود تھے، اور 6 سے لے کے 13 مئی تک وہ وہاں پر تھے. انہوں نے کہا کہ جیو فینسنگ بھی کرائی جا سکتی ہے، ان کا سارا ریکارڈ بھی چیک کیا جا سکتا ہے. تو وہ موجود ہی نہیں تھے، تو ان کو کیسے کیس میں گھسیٹا جا سکتا ہے؟ اور تقریباً جیسے آپ نے بات کی کہ 2 سال گزر چکے اس واقعے کو. 2 سال سے بھی زائد وقت، بالکل تقریباً کوئی 26 ماہ میرے خیال میں ہو چکے ہیں. تو اب آ کے کیوں گرفتار کیا جاتا ہے؟ تو یہ علیمہ خان کا یہ موقف ہے کہ کل چونکہ خان صاحب کی ضمانتیں ہوئیں 9 مئی کے 8 مقدمات میں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم خوشی منا رہے تھے، جشن منا رہے تھے کہ ہمیں ایک ریلیف ملا. تو یہ جشن ہمارا جو ہے وہ کسی کو ہضم نہیں ہو رہا. تو انہوں نے میرے بیٹوں کو کیسز میں پھنسایا ہے، اور ان کو پرانے مقدمات میں پھنسا کر اب ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ مقصد یہ ہے کہ ہمیں پوری فیملی کو تنگ کیا جائے، ہمیں پریشان کیا جائے، اور ان کو ہماری خوشی نہیں دیکھی جا سکتی، اور اس طرح بھونڈے مقدمات قائم کیے جاتے ہیں. تاہم اس کے دونوں رخ
دیکھے جائیں گے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ موقع پر نہیں تھے، اس ٹائم کیوں گرفتاری ہوئی، اور دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ یہ گرفتاریاں ہوں، 9 مئی میں دوسرے لوگ بھی پکڑے جائیں. جیسے اگر فواد چودھری صاحب کی بات کریں تو وہ بھی بار بار یہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ قیادت ہے پی ٹی آئی کی وہ مخلص نہیں ہے خان صاحب کے ساتھ، تو وہ ان کے جو اقدامات ہیں، جو بیانات ہیں، وہ الٹا نقصان پہنچا رہے ہیں عمران خان کو. ٹھیک ہے، دوسرے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. حیدر چرائی صاحب، میرا تو ارادہ یہ تھا کہ پہلے ہم لیڈر آف دی اپوزیشن والی بات کریں گے، لیکن آپ نے اس پہ بات کر لی، تو اب ذرا اس پہ بات کریں کہ یہ محمود خان اشرف صاحب قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف نام عمران خان نے دے دیا. شہباز جو اعظم سواتی ہیں سینٹ میں قائد حزب اختلاف، ان کا نام دے دیا. لیکن ابھی تک پارٹی بس اجلاسوں پہ اجلاس کر رہی ہے. گزشتہ رات بھی خبر تھی جی کہ وہ اجلاس پھر مؤخر ہو گیا. دیکھیے جو افراد اس وقت شیروانی سجا رہے تھے یا پہننے کے لیے تیاری کر رہے تھے، جس طرح اس سے قبل بھی ماضی میں، آج چونکہ آج بات شیروانی کا اچانک ذکر آیا اور عہدے کا، تو آج ایک میں آپ کے چینل کی توسط سے خبر بریک کرتا ہوں. ہوا یہ کہ عمران خان نے اس وقت ایک ایجنسی کے سربراہ سے ملاقات کے لیے اپنے پارٹی رہنما کو بھیجا، اور وہ شخص اسلام آباد اپنے پارٹی کے رہنما آئے اور اس ایجنسی کے سربراہ سے ملاقات کی. اور جس وقت ملاقات ہوئی تو اس سربراہ نے کہا کہ میں خان صاحب کو جا کر کہیں کہ اس طرح سخت بیانات نہ دیا کریں، اور بالکل میں ان سے مل لوں گا، اگر وہ بھی کہیں ملنا چاہیں میں حاضر ہوں، اور بطور ادارہ وہ بوس رہے ہیں، پرائم منسٹر رہے ہیں، تو اگر ان کی جانب سے کوئی سختی بھی آتی ہے تو مجھے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن چیزوں کو آگے بڑھایا جائے. اس دوران جس وقت معاملہ آگے بڑھا تو عمران خان کو مزید پیغام کے لیے بندہ لاہور گیا، عمران خان سے ملاقات ہوئی اور واپس پھر اسلام آباد پہنچا. جب دوسری یہ کوئی ملاقات، ریٹائرڈ صاحب تھے؟ ریٹائر نہیں، سٹنگ اس وقت، اور پی ٹی آئی کے رہنما کے ذریعے عمران خان ملاقات کے لیے چیزیں انگیج کر رہے تھے. تو اس وقت جب پی ٹی آئی کے ایک سینئر رہنما عمران خان سے مل کے واپس پیغام لے کے اسلام آباد پہنچے تو دوسری ملاقات تھی. تو اسی ملاقات میں یعنی اس پارٹی کے رہنما کو بتایا اس وقت ایجنسی کے سربراہ نے کہ خان صاحب کو یہ بھی جا کے کہیں کہ جن افراد کو آپ یہاں مذاکرات کے لیے بھیجتے تھے وہ خود شیروانیاں تیار کیے ہوئے تھے، اور آپ کے ساتھ بات چیت کی بجائے اپنے راستے ہموار کرنے کے لیے ہمارے پاس آتے تھے. یعنی یہ بات جس وقت اس رہنما نے سنی تو عمران خان کے پاس گئے، اور اس ملاقات میں یہ بھی ایجنسی کے سربراہ نے کہا کہ آپ کی اس وقت کے آرمی چیف سے ملاقات کروا دیتے ہیں خان صاحب کی. تو انہوں نے کہا خان صاحب کے ساتھ ہم طے کر لیتے ہیں. اسی دوران انہوں نے کہا کہ کہاں ملاقات ہو، تو یہ ملاقات طے ہوئی کہ آرمی ہاؤس راولپنڈی میں ملاقات ہوگی، یہاں وہ جو ہاؤس ہے ملاقات ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ رابطے میں عمران خان بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ کہا جائے گا کہ عمران خان وہاں معذرت کرنے گئے اور یہ جو سیکیورٹی ذرائع سے آنے والی خبریں ہیں ان کے ذریعے آپ بریک کر دیں گے. تو انہوں نے بولا ایسا کچھ نہیں ہوگا. پھر جس وقت انہوں نے کہا کہ خان صاحب آپ سے بالکل ملنے کے لیے آپ تیار ہیں، یعنی اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ عمران خان چیزیں طے کرنے کے لیے یا کوئی راستہ نکالنے کے لیے تیار تھے. تو جس وقت عمران خان وہاں کو یہ بتایا گیا کہ کوئی تیسرا نیوٹرل جگہ دیکھی جائے، تو اس وقت پریزیڈنٹ عارف علوی تھے. تو ان کے ہاں پھر پریزیڈنٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی. تو ملاقات کے بعد آگے جس وقت چیزیں بڑھنے کی بات ہوئی تو کہا کہ آپ کیا کریں گے. تو عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ خاموشی اختیار کر لیں. تو آگے سے خان صاحب نے کہا کہ خاموشی کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا، میرے لیے آگے راستہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ اتنے عرصے تک خاموشی اختیار کریں، اس کے بارے میں ہم نے نہیں سوچا آپ کو کیا ملے گا. تو عمران خان نے کہا پھر مجھے کچھ نہیں مل رہا تو میں کیوں خاموشی اختیار کروں. اس کے نتیجے میں انہوں نے سختی کی. اس مرتبہ بھی ہو یہ رہا ہے. پی ٹی آئی کے اپنے رہنما ابھی تک اپوزیشن لیڈر کے عہدے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے، اس کے لیے پلان بنا رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے پلان وہ ان کا چوپٹ ہو گیا. اب کچھ لوگوں نے تو کھانے شانے بھی بڑے دیے ہیں. اب کھانے بھی دیے اور اکٹھے بھی کیے، اور یہاں سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی گزشتہ سماعتوں پہ آپ کو وہ افراد نظر آئے، اپنے گروپ کے ہمراہ نظر آئے. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ صرف محمود خان اچکزئی کو چند دن پہلے ہی نامزد نہیں کیا جب اعلان ہوا
علی بخاری کے ذریعے، بلکہ ہمارے سورس یہ بتا رہے ہیں کہ توشہ خانہ کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہو رہی تھی۔ اس سماعت کے آخری سماعت کے موقع پر عمران خان کے ساتھ وکلاء نے بات چیت کی کہ اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں، کیونکہ فیصل آباد سے بابر اعوان کے حوالے سے بہت سخت چیزیں سامنے آئی تھیں، اور اس وقت جج کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ سخت یعنی رد عمل دیا گیا، سخت کیا ریمارکس تھے۔ تو اس کے بعد بابر اعوان کی پارلیمنٹ ہاؤس میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اس وقت تھے، ان کے چیمبر میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کے ہمراہ ملاقات ہوئی تھی۔ وہ سخت ملاقات، اہم ملاقات تھی، جس میں بابر اعوان کی جانب سے جو عدالت میں کارروائی کی تھی اس کا خمیازہ صاف ظاہر ہے عمر ایوب اور شبلی فراز کو بھگتنا پڑا۔ اس کے بعد پارٹی نے یہ طے کر لیا تھا کہ خان صاحب کے پاس نام بھیجنے ہیں، اور عمران خان کے ساتھ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے دوران یہ چیزیں طے ہو گئیں، اور پی ٹی آئی ایسے معاملات کو لے کر وہ یعنی 2 ماہ بعد کی بھی پلاننگ عمران خان سے ملنے والا آخری بندہ کر آتا ہے کہ یعنی کوئی رائے دے دیتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے تو کیا نام ہونے چاہیے۔ اس میں محمود خان اچکزئی اور اعظم سواتی کا نام فائنل ہو گیا تھا، اور اس سلسلے میں پی ٹی آئی کے جو رہنما باہر آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں بننے دو۔ بعض اوقات ایک رہنما ہر سماعت پہ آتے تھے، جس وقت محمود خان اچکزئی کا نام آیا تو 3 مرکزی رہنما جو خواہشمند تھے ان میں سے وہ مائنس ہو گئے، کیونکہ وہ سنجیدہ تھے، انہیں پتہ تھا کہ اب تبدیل ہو نہیں سکتا، تو اب اپنے لائلٹی دکھانے کے لیے ضرورت نہیں ہے اپنی انرجی ضائع کرنے کی، ٹائم ضائع کرنے کی بات ہے۔ تو دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ میری گفتگو ہو رہی تھی، بہت سارے صحافی جمع تھے، اب انہوں نے ذکر کیا تو ان سے میں نے بات کی کہ آج کل بڑے رہنما یہاں آ رہے ہیں، اچھی بات ہے، 9 مئی کی اس میں وہ آئے ہیں، تو ان کی تینوں بہنیں اکٹھے مشترکہ طور پر کہا، ایک ساتھ ایک زمان ہو کر تینوں بہنوں نے کہا کہ عہدے چاہیے ہوں گے کسی کو کوئی، تو اسی لیے شاید کوئی چہرے دکھا رہے ہیں۔ تو ہم تو یہ چیز آزما چکی ہیں، اب اتنا تجربہ ہو چکا ہے کہ سب کا پتہ ہے کون کہاں کھیلتا ہے، یعنی مسٹرسٹ جو ہے ود ان دی پارٹی جو ہے وہ اس وقت موجود ہے۔ امانت، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک ایسا ہم نے دیکھا کہ عمران خان کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو گئی، میڈیا پہ خبریں چل گئیں، آن ریکارڈ سلمان راجہ نے کہا یہاں پہ سپریم کورٹ میں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی ہیں، سینیٹ میں اعظم سواتی ہیں، لیکن ہر روز خبر آتی ہے کہ مشاورتی اجلاس ہوا، پھر خبر آتی ہے کہ اجلاس مؤخر ہو گیا، کسی نتیجے کے اوپر پی ٹی آئی نہیں پہنچ پا رہی۔ بالکل ایسا ہی ہے، جب سے اگر چھوٹے عہدوں کو چھوڑ کے بیرسٹر گوہر کی بات کریں تو وہ اس وقت چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، تو پارٹی کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ وہ چیئرمین رہیں، وہ ان کو بھی چینج کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح گنڈا پور صاحب کا دیکھیں تو وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا، جتنے احتجاج ہوئے تو وہ درمیان میں ہی چھوڑ جاتے تھے ورکرز کو، اور اسی طرح حالیہ یہ سینٹ انتخابات کو اگر دیکھ لیں تو اس میں کیا ہوا وہ سب کے سامنے ہے کہ جو امیدوار پہلے ان کے نام سامنے آئے، پھر کہا گیا جی خان صاحب کا حکم ہے کہ یہ نہیں ہوں گے، ان کی جگہ پہ ہم دوسرے لوگ جو ہیں ان کو لے کے آئیں گے، مرزا آفریدی ہو گئے اور کچھ اور نام سامنے آئے، تو اس پر بھی پی ٹی آئی میں اختلافات رہے۔ اور ابھی اگر دیکھیں چیئرمین جو سینٹ کی قائد حزب اختلاف ہیں اور قومی اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں، ان میں جب نام سامنے آئے تو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ یہ بھی نہیں چاہتے کہ محمود خان اچکزئی بنے، اور دیکھا جائے تو دونوں ایسے افراد چنے گئے ہیں جن پر خود پی ٹی آئی سمیت مختلف جماعتوں کو بھی تحفظات ہیں کہ یہ ہمیشہ موقف بھی تبدیل کرتے رہتے ہیں، کبھی اداروں کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، کبھی یہ اپوزیشن کے ساتھ مل جاتے ہیں اور سخت موقف اپناتے ہیں۔ اور اعظم سواتی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ان کو چنا گیا ہے، تو ان کے بارے میں تو پی ٹی آئی کے خود لوگ ان کے رہنما یہ کہتے ہیں، نہیں قومی اسمبلی میں تو اعظم سواتی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو آج بھی تیار ہیں اداروں کے ساتھ بات کرنے کے لیے، کیونکہ جب بھی انہوں نے احتجاج 2-3 انہوں نے رکوائے تھے کہ جی خان صاحب کا حکم ہے یہ احتجاج نہ کریں، اداروں سے بات چیت چل رہی ہے، تو اعظم سواتی جو ہیں ان کا یہ موقف آج بھی ہے کہ مذاکرات سے حل نکالا جانا چاہیے، اور تاہم جو محمود خان اچکزئی ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ احتجاج، دھرنے، سڑکیں بند کر کے اور اس طرح حکومت کو پریشرائز کیا جائے۔ تو میرے خیال میں یہ پلاننگ کے ساتھ خان صاحب نے نام دیے کہ ایک طرف محمود خان اچکزئی سخت موقف اپنائیں گے، دوسری طرف ہمیں ایسا بندہ چاہیے جو کہ جا کے بات کرے اداروں کے ساتھ، اور ہمارے جو مذاکرات ہیں یا پی ٹی آئی کے ساتھ جو ڈیل کی باتیں ہوتی ہیں وہ ممکن ہو سکے۔ تو میرے خیال میں یہ فیصلہ ان کا سوچ سمجھ کے کیا گیا ہے، لیکن اب پی ٹی آئی کی قیادت خود نہیں چاہتی، اور اعظم سواتی خود آج ان کا ایک بیان میں دیکھ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں خود خان صاحب سے ملوں گا
اور جا کے ایک تو شکریہ ادا کروں گا، اور دوسرا میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز کو بنائیں، اور دوبارہ انہی کو ہی ہونا چاہیے، مطلب وہ محمود خان اچکزئی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ وہ ویٹ کر لیں، بالکل، وہ جو پشاور ہائی کورٹ میں کوئی ان کا کیس پینڈنگ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا فیصلہ آ جائے، اور کوشش ہے کہ شبلی، انہوں نے غلط شاید چنا، بالکل بالکل، لیکن جب تک وہ کہتے ہیں کہ اس سے فیصلہ نہیں آتا حتمی، تو تب تک وہ، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ شبلی فراز کو ہونا چاہیے۔ بالکل 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 ٹھیک ہے جی۔ تو ود ان دی پارٹی اختلافات جو ہے وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت ہیں، موجود ہیں۔ باقی چیزیں تو سیاسی جماعتوں میں بہرحال چلتی رہتی ہیں، لیکن ایک چیز جس کے اوپر یہ بات ضرور کی جانی چاہیے کہ 9 مئی 2023 کو ہوا، اور اگست 2025 میں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا 9 مئی کے معاملے کے اوپر، تو اس کے اوپر سوالات جو ہے وہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ہمارے پاس ریسنٹلی ایک واقعہ ہے جس میں ایک سینئر صحافی سہیل وڑائی صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا، مضمون لکھا، اور اس میں باہر ایک واقعے کی پوری منظر کشی بیان کی، اور ہمیں 5 6 7 8 دن کا گیپ ملا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ بات دیکھنے میں آئی جی کہ ایک تردید جو ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا تھا تو فوری طور کے اوپر اس پہ رد عمل یا تردید اس کی اسی وقت آ جانی چاہیے تھی۔ اسی طریقے سے 9 مئی کے واقعے میں اتنی ڈیلے کے ساتھ اگر ایک گرفتاری ڈالی جائے گی تو اس کے اوپر پھر سوالات جو ہیں وہ اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔